کیونکہ اس میں کتنی حدیثیں ہوں گی اور کتنی متفرقہ کی کتاب ہوگی. تقریباً 1200 سال سے اس کتاب کا فیض جاری ہے. 1400 سال سے زیادہ قرآن کریم کا آئے ہوئے ہو گیا. پھر اسی قرآن کو سمجھانے کے لیے 1200 سال تقریباً تب سے یہ بخاری شریف کی کتاب عوام اور خواص کے بیچ موجود ہے، جس کا درس ہم سب سنتے اور سناتے رہتے ہیں. حضرت امام بخاری، آپ کا نام محمد بن اسماعیل. اسماعیل آپ کے والد کا نام اور ابراہیم آپ کے دادا کا نام اور مغیرہ آپ کے پردادا کا نام. یہی مغیرہ تھے، یہ مشرف کا اسلام ہوئے، اسلام انہوں نے قبول کیا، یعنی پردادا. اور پر ہوتے نے اسلام کی کتنی بڑی خدمت کی. یعنی جس گھر میں اسلام کو آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، وہاں سے اسلام کی کتنی بڑی خدمت کی. امام بخاری کہ ہم سب محتاج ہیں اور قیامت تک مدارس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، وہاں سے نکلنے والے، اسلام کو سمجھنے والے تمام لوگ حضرت امام بخاری کے محتاج ہی نظر آئے. تو آپ کا نام محمد اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب، جیسے آپ کے دور میں القاب ہوتے ہیں لوگوں کے، بڑے بڑے علماء کے، مشائخ کے، انہیں ان کے لقب سے پکارا جاتا. آج کا دور تو ایسا ہے کہ کوئی معیار نہیں دیکھا جاتا، لیکن وہ دور وہ تھا کہ جب لوگ معیار، صلاحیت، قابلیت، ہر چیز کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی کسی کو عالم کہہ دیتا تھا تو مطلب یہ تھا کہ وہ بہت علم والا. اگر کسی کو فقیہ کہہ دیا گیا، علم فقہ میں اس میں مہارت حاصل. ایسے وقت میں حضرت امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کہا. کتنا بڑا لقب ہے. دنیا میں ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے آج کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین فی الحدیث. آپ کا دوسرا لقب ہے ناصر الاحادیث النبویہ. تیسرا لقب ہے ناشر الموارث المحمدی، محمد عربی کی میراثوں کو نشر کرنے والا. آپ بہت چھوٹے تھے تبھی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور بچپن میں آپ کی بینائی بھی چلی گئی تھی، آپ کی روشنی. آپ کی والدہ بہت پریشان تھی، دعائیں کرتی تھی کہ اب میرے بچے کا کیا ہوگا. دعاؤں میں، گریہ زاری میں ان کے دن گزر رہے تھے کہ رات میں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. حضرت ابراہیم بشارت دے رہے کہ تمہارے بیٹے کی بینائی واپس آ. پھر جب وہ صاحبزادے آنکھ کھولتے ہیں تو ساری دنیا دکھتی نظر. مکتب سے تعلیم کو شروع کیا اور ابھی کچھ ہی سال کے ہوئے تھے کہ ذوق پیدا ہوا کہ ہم علم حدیث زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. محدثین کی خدمت میں جانے لگے. اس وقت بڑے بڑے محدثین تھے، ان سے درس حاصل کرنے لگے، جبکہ بہت کم عمر تھے. وہ اساتذہ محدثین کو ٹوکنے لگے. کچھ ہی عرصہ ان کی صحبت میں رہنے کے بعد، ان سے پڑھنے کے بعد، اب درس کے دوران ان کو بھی ٹوکنے لگے کہ جو آپ کے اساتذہ تھے وہ بھی تعریف کرتے. یہ کتنا ہونا شاید.
طلبا آپ کے ساتھی جیسے آپ کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے. اب آپ کے اندر وہ جذبہ رہتا ہے کہ نہیں کہ اگر کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی طالب علم موبائل میں زیادہ ٹائم گزار رہا تھا تو آپ اسے کہیں کہ دیکھو موبائل چھوڑو, تم پڑھو, تمہارے ماں باپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہوں گے لگا خود بھی محنت کرتے ہوں گے, چاہتے ہوں گے ان کے ساتھ ہی وقت کو برباد نہ کریں. لیکن خود اپنا اپنا محاسبہ کر لو. حضرت امام بخاری کے ساتھی کیسے تھے؟ استاد درد دیتے تھے, سارے ساتھی لکھتے تھے, حدیث پڑھائی انہوں نے بھی, امام بخاری صرف سنتے تھے, سنا کرتے, اس استاد سے سنا, اس استاد سے سنا, اور آپ کے جو ہم سبق ساتھی تھے سب لکھا کرتے. تو اس طرح تقریباً 16 دن گزرے, 15 دن گزرے, اس میں 16,000 حدیث یا 16 دن گزرے 15,000 حدیث. اتنی مقدار میں 15,000 حدیث ہے وہ پڑھ لیا ساتھ 2 ہفتے میں. سارے ساتھی لکھ رہے ہیں, یہ لکھتے تھے تو ساتھیوں نے ان سے کہا کہ بھائی جو محمد بخاری ایسے کیوں کرتے ہو, استاد درد دے رہے, آپ بھی لکھ لیا کیجیے, سب ضائع ہو گئے. ہم لوگ سب لکھ رہے ہیں, بیٹے کے نکال جاتے ہیں, کوئی بات نہیں آپ لکھیے. کئی بار میں ان لوگوں نے کہا اچھا بتائیے کتنا دن تھا, تو 15 دن ہوا تھا, اور 15-16,000 حدیث ہو گئی. اچھا اتنا ہی لکھا ہے آپ لوگوں نے, سنائیے. جب سنانا شروع کیا تو امام بخاری کہہ رہے ہیں استاد نے یوں نہیں یوں کہا, صحیح کر لیا. جہاں آپ نے رشتے میں یہ غلطی ہے, ان لوگوں کو بھی یاد آتا تھا, ہاں ہاں استاد نے مجھے جانتا ہوتا ہے, کبھی کبھی کھٹکتا ہے چاہے کچھ غلط نہیں ہوتا. ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ اتنی ساری حدیثیں پڑھ دی, کئی جگہ ہم لوگوں کے لکھنے میں غلطی تھی, مگر امام بخاری کی یادداشت میں کوئی غلطی نہیں. ایسی میموری, یہ تعجب کی بات ہے. استاد سے درجہ سن لے اور 15 دن بعد ہزاروں حدیثیں یاد رہیں, یہ بڑے کمال کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتے اسی کے اندر یہ جوہر میں صلاحیت ہوتا ہے. اس طرح میدان حدیث میں حدیث میں عبور حاصل کرتے رہے امام بخاری, اور شہرا پھر قائم ہوتا گیا ہر طرف. کیونکہ آپ نے کئی ملکوں کا سفر کیا, بصرہ گئے, کوفہ گئے, مصر گئے, شام گئے, بغداد گئے, جہاں گئے علم حدیث کیجیے گئے, اور ہر طرف دھیرے دھیرے شروع ہوا. ایک ایسا نوجوان ہے کہ جو اس وقت محدثین کا سردار ہے, اور آپ کی یادداشت کی تعریف کو کرتے میدان حدیث میں ان سے زیادہ پڑھ رہی کسی کو حاصل نہیں. ہوتا ہے علماء نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے اساتذہ موجود ہیں, بزرگ موجود ہیں, لیکن آج کے نوجوان اتنا آگے کیسے نکل جائیں گے؟ خبر ملی بغداد آ رہے ہیں تو علماء جمع ہو گئے, 10 لوگوں نے تحریک پلانی کہ ایسا کرو 10 حدیثیں چلو چل کے ان کے پاس سنا, عوام کو جمع کر کے, اور ان سے پوچھو کہ آپ بڑے ماہر ہیں, بڑا خزانہ آپ کے پاس حدیثوں کا ہے, یہ حدیث آپ نے سنی, 10 حدیث میں سناؤں گا, 10 یہ سنائیں گے, 10 یہ, اس طرح 10 کر کے 100 لوگ, 10 لوگ آپ کو سنائیں گے 100 حدیث. یہ حدیث آپ نے سنی, سنائیے ایک ایک کر کے مجمع کے سامنے. 10 پہلا والا ہوتا, اس نے پہلی حدیث پڑھی, امام بخاری کر کے مجھے نہیں اس کا, پھر دوسری پڑھی, کہا نہیں جانتا, تیسری نہیں جانتا, 10 کی 10 نہیں جانتا. مجمع سننے لگا, یہ دیکھیے انہی کا شہرہ تھا, انہی کی پرسدھی تھی, یہی فیمس ہے, تو 10 حدیث سن کے بھی کہہ رہے مجھے نہیں معلوم. پھر دوسرے کھڑے ہوئے, انہوں نے 10 سنائی, امام بخاری کا نہیں. تیسرے نے بھی اس طرح 100 حدیث سن کے امام بخاری کا جواب نہیں دیا. لیکن وہاں بھی عقلمند لوگ سمجھ گئے معاملہ ہے تو کبھی رات سننے والا. تب وہ لوگ کہیں دیکھتے تو آپ نے کوئی ایک بھی حدیث جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے سنی, آپ سنو. پہلے والے سے کہا آپ نے 10 حدیث سنائی ہے نا, پہلی حدیث آپ کی یہ تھی, یہ حدیث اصل میں ایسے نہیں ایسے ہے, یہ لفظ یہاں نہیں یہاں تھا. سبحان اللہ.
اس کے روایت کرنے والے یہ نہیں یہ ہے. وہ لوگ بھی جانتے تھے, لوگوں نے جان بوجھ کے کچھ آگے پیچھے کر دیا امتحان لینے کے. جیسے آپ یہاں راوی کا نام آپ نے پڑھا نا, مختلف ابھی آپ کے ساتھ نے پڑھا کہ حدثنا احمد بن اشتاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ ابن طاقہ, یہ سب نام ہیں صرف راویوں کے نام. عن ابی زرعہ یہ بھی راوی, وہ ابو ہریرہ یہ بھی راوی. یہ نام جو سات آٹھ آتے ہیں اسی میں آگے پیچھے کر دیجیے, یا متن جو حدیث اصل ہے اسی میں کچھ لفظ آگے پیچھے کر دیجیے, کچھ اضافہ کر دیجیے, کچھ کم کر دیجیے. اور امام بخاری نے امتحان لیا جا رہا ہے, اس کو اگر مان کہتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث ایسے ہی ہے, ہنس جائیں گے. کہا جائے گا بتائیے ہم لوگوں نے تبدیلی کی تھی, آپ نے یہ حدیث نہ سنی. امام بخاری کہتے ہیں آپ نے جو حدیث پڑھی وہ ایسے نہیں ایسے. اس طرح 10 کے 10 کو کھڑا کر کے آپ نے کہا آپ نے جو 10 پڑھی تھی اس میں یہ غلط ہے, آپ نے جو 10 پڑھی آپ نے اس طرح پڑھا. یعنی آپ یہ میموری سوچیے کہ ان لوگوں نے بھی بدل کر جس طرح حدیث سنائی امام بخاری نے اس کو بھی یاد کیا, وہ بھی ایک بار سن کے امام بخاری کو یاد ہو, اب اس کو بھی سنا رہے ہیں اور جو صحیح ہے اس کے بدلے میں اس کو بھی سنا رہے ہیں. ایسا واقعہ, ایسا حافظہ, ایسی میموری حضرت امام بخاری کو حاصل. دوستو اس کتاب کی کیا شان ہوئی آپ کو اندازہ لگا. پیدائش ایسے امام کی جب ہوتی ہے تو شوال کے مہینے, آج ہندوستان وغیرہ میں اسی مہینے میں مدارس اسلامیہ کھلتے. 13 شوال کو آپ کی پیدائش ہوئی. جمعہ کا دن تھا اور عصر کا وقت. جمعہ کے دن کی اپنی فضیلت ہے, آپ جانتے ہیں. عصر کا وقت بھی فضیلت والا وقت ہے. والعصر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھا رہا ہے, عصر کی قسم. اسی سے عصر کے وقت میں فضیلت کی سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ عظمت والی چیزوں کی ہی قسم کھائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھا لے وہ کتنی عظیم چیز ہے. اور رب قدیر نے جب اپنے اس محبوب کو جنم دیا, دنیا میں پیدا فرمایا, جمعہ کا دن کے لیے سنا, عصر کا وقت کے لیے سنا, شوال کا مہینہ. تو 194 ہجری میں آپ کی ولادت اور 256 ہجری میں آپ کا وصال. یہ تقریباً 50-55 سال کی عمر اور اتنا بڑا کارنامہ 60 سال کی عمر میں حضرت امام بخاری نے انجام دیا. اب اس کتاب کے لکھنے کے تعلق سے یہ کیسے شوق پیدا ہوا حضرت امام بخاری کو, تو آپ کو فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ایک بار کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس مکھی آنا چاہیے, وہ آنا چاہیے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا آ رہی تو میں پنکھے سے اس کو ہاتھ رہا, جلنے لگا تھا کہ مکھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر نہ بیٹھے. یہ خواب آپ نے دیکھا, پھر آپ پوری تو کسی پرہیزگار عالم معبر تعبیر پوچھی اس کی تعبیر کیا ہو سکتی. انہوں نے بتایا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے کس جھوٹ کا دفاع کریں, یعنی جب اپنی طرف سے حدیثیں بیان کرنا لوگ شروع کریں گے, دوڑنا شروع کریں گے, اس وقت آپ آ کر بتائیں گے کہ صحیح حدیث کیا ہے. تو یہ خواب کی تعبیر ہے. امام بخاری بہت خوش ہوئے, فرماتے ہیں تبھی سے میرے اندر جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں حدیث پہ کوئی بڑی کتاب لکھوں گا. اللہ نے توفیق عطا کی, پھر رب العزیز نے توفیق عطا فرمائی, آپ نے لکھنا شروع کیا اور 6 لاکھ احادیث آپ کو یاد ہے. 6 لاکھ سوچ لیں کس طرح یاد ہوگی, آپ میموری سمجھ ہی چکے ہیں, ایک منظر آپ کے سامنے آ چکا. اس طرح سے 6 لاکھ احادیث میں سے آپ نے چنا صحیح حدیثیں. صحیح میں جو زیادہ صحیح سب عمدہ حدیثیں آپ کے پاس تھی, عمدہ میں جو عمدہ تر سب اچھی, جو زیادہ اچھی, بہتر سب بہتر میں بہترین. اس طرح سے 6 لاکھ میں آپ نے چنا, اور کتنا چنا 7,275 حدیث.
یہ جو 2 جلد میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں 7,275 حدیثیں ہیں. ابھی اس کے علاوہ 5,90,000 سے زیادہ حدیثیں میری یاد ان کے پاس تھیں، لیکن اس میں سے چنا انہوں نے. اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن کریم کے بعد بہت معتبر کتاب جو ہے وہ بخاری شریف، کیونکہ وہ امام جو غلط صحیح کو اندازہ لگائے، جو گڑی ہوئی حدیث کو چھوڑیے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حسن ہے، کون سی صحیح ہے، سارے معیار جانتے ہوں، فن جانتے ہوں، وہ چنے ان کے بعد جو حدیثیں ہوں گی کتنی معتبر حدیث ہوں گی، اس میں وہ چنتے ہیں وہ صحیح میں تو اصح ہو، عمدہ میں عمدہ تر ہو، بہترین بہتر میں بہترین ہو. اور کتنی چنا 7,275 اور ایک قول کے مطابق ہے 9,000 بیعت. بیعت یہ حدیث سے چنی انہوں نے، اور اس کو کس طرح لکھا، کس اہتمام کے ساتھ لکھا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے لکھنا شروع کیا تو حرم سے شروع کیا، مسجد حرام سے شروع کیا اس کو، اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتا. یعنی صرف اس کتاب کو لکھنے میں ہی امام بخاری نے صرف اس کتاب کے لیے 7,275 بار غسل. کتاب فرماتے ہیں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں غسل کرتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا، پھر استخارہ کرتا. اس کے بعد استخارہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں اب جس حدیث پر دل جمتا کہ ہاں یہ حدیث لینی چاہیے، اس حدیث 6 لاکھ. یہ اس انتخاب میں کتنا غور و فکر کیا، غسل، نفل نماز، عبادت، استخارہ، پھر اس کے بعد جب جنتا تب اس کتاب کو لکھتے ہیں. اس طرح سے ہم نے یہ پوری کتاب جو آپ کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں، جسے آپ آج ختم کرنے والے ہیں، آج آپ کی حدیث پڑھیں گے اور سنیں گے، یہ اس کتاب کی شان ہے. اب اس کتاب کو مشہور امام حدیث المصنف بھی امام بخاری، کتاب بھی بخاری. عوام الناس امام بخاری تو بہت سنتی اور سمجھ بھی جاتے ہیں کہ امام بخاری کا مطلب، لیکن عوام کو امام بخاری کا نام نہیں معلوم ہوتا جب تک وہ علماء سے سنتے ہیں. امام بخاری یہ نام نہیں ہے، بخارا کے رہنے والے تھے اس لیے انہیں بخاری کہتے ہیں. نام آپ کا محمد بن اسماعیل. اسی طرح آپ کی جو کتاب ہے اس کو بخاری شریف کہتے ہیں، اس کا نام بخاری شریف نہیں. امام بخاری نے لکھی اس لیے اس کو بخاری شریف کہتے ہیں. ان کا نام محمد بن اسماعیل تھا، بہت کم لوگ جانتے ہیں. اور ان کی کتاب کا نام بخاری شریف نہیں، انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ دوستوں مگر شہرت دیکھتے ہو، کتاب کا نام نہیں معلوم، لکھنے والے کا بھی نام نہیں معلوم، لیکن اللہ نے ان کے فیضان کو پوری دنیا میں جاری کیا. دنیا بخارا کی قسمت والا کہا جائے. دیکھیے وہ کتاب بھی بخارا کی طرف منسوب ہے اور لکھنے والے بھی بخارا کی طرف منسوب، ان کا ایسے منسوب. اور امام کو بھی امام بخاری کہا جا رہا ہے اور ان کی کتاب کو بھی بخاری شریف کہا جا رہا ہے. تو یہ اس کتاب کا نام ہے جامع من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. اب اس کتاب میں اسلوب کیا، طریقہ کیا امام بخاری کا رہتا تھا کہ جب آپ حدیث لکھتے تھے تو قرآن کریم میں پہلے آیت دیکھتے تھے کہ جو حدیث ہم لانے والے اس کی مناسبت سے کوئی آیت ہے کہ تو اگر آیت کو ایک یا چند یا آیت کا ٹکڑا وہ پہلے عنوان کے طور پہ ذکر کرتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے، اس کے مفہوم کو ادا کرتی ہے. اگر حدیث ہے تو اس حدیث ہوگی. اس کے بعد اب وہ اصل جو حدیث لانا چاہتے ہیں اس عنوان کے تحت
اس حدیث کو لایا. تو اس طرح دیکھیے پہلی حدیث جو بھی آپ نے پڑھی اس میں کیا ہے؟ آپ نے کہا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بیان میں کہ آیت کریمہ لیا ہے قرآن سے. حدیث لکھنے سے پہلے کیا آیت کریمہ کیا نہیں؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں رکھیں گے. قیامت کا سامنا ہم سب کو کرنا ہے اور وہاں ایک ترازو کا سامنا کرنا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک میزان قائم کیا جائے گا اور اس میزان کی تفسیر و تفصیل یہ آئی کہ وہ میزان کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح قائم کیا جائے گا کہ نیکی کا پلہ، دو پلے اس کے ہوں گے. ایک بندوں کی نیکیوں کا پلہ اور دوسرا بندوں کی برائیوں کا پلہ. نیکیوں کا پلہ وہ عرش کے رائٹ سائڈ داہنے جانب، عرش اعظم کے داہنے جانب جنت کے مقابل ہوگا نیکی کا پلہ، اور برائی کا پلہ بائیں جانب جہنم کے مقابل ہوگا. جہنم اور جنت اور تو میزان کتنا بڑا بڑا، اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا یہ ہوگا. اور اس کی نگرانی حضرت آدم کریں. کہیں آپ کچھ کھولتے ہیں، کوئی بڑی چیز ہوتی ہے، کنٹلوں لکڑی لینا ہو، گوشت شادی بیاہ میں تولوانا، تو ایک آدمی آپ کر دیتے ہیں کہ تم دیکھ لینا کہ صحیح تول ہو رہی کہ نہیں. وہاں تو سب کچھ صحیح صحیح ہوگا، لیکن پھر بھی نگرانی کے طور پہ حضرت آدم موجود. اور تولنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ملک الموت تولیں گے یا حضرت جبرائیل. کہیں سے کسی بندے کو کوئی گنجائش نہیں ملنے والی. وہ ایسی گنجائش جگہ نہیں جو دنیا میں ہیر پھیر ہو جاتی، وہاں تو ہونا نہیں. مگر پھر بھی اہتمام دیکھ کے اللہ تعالیٰ کیسا کروا رہا ہے. حضرت آدم بھی موجود، حضرت جبرائیل بھی موجود، دونوں پلے موجود. اور دونوں پلے کی وسعت جو کتنے بڑے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کے ایک پلے پہ رکھ دیں تو بھی وہ بھرے گا. ایسا وہ میزان. حضرت داؤد علیہ السلام نے گزارش کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں. تو یہ ان کی اپلیکیشن قبول کر لی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی دکھا دو. جب دیکھا تو کشی کھائی، نبی کو کشی کھائی. گنہگاروں کا کیا حال ہوگا؟ آپ ہوش میں آئے، رو کر رب العالمین سے کہنے لگے مولا، مالک و مولا، یہ اتنا بڑا اسے کون بھر سکے گا؟ وہ رحمان و رحیم فرماتا ہے داؤد جس سے میں راضی ہو جاؤں اس کے ایک کھجور کے ستے کے بدلے میں سے بھر دوں. جس سے میں راضی ہو جاؤں اس کی محبت سے نکلے ہوئے ایک قول لا الہ الا اللہ کے بدلے میں سے بھر دوں. بس اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا امپورٹنٹ ہے. تو یہ اس میزان کی شان ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازوں کو رکھیں گے. آگے امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ. اور اولاد آدم کے عمل، کام اور ان کی باتیں تولی جائیں گی. اسی لیے کہتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے بولو، کم بولو، سچ بولو، حق بولو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، سب تولا جائے. کیوں بلاوی اپنے برائی کے پلے کو بھرنے کا انتظام انسان زندگی میں کرتا رہتا ہے. جب کبھی ایسا ہو کہ تم جھوٹ بولنے جا رہے ہو، تم غلط کسی کو کہنے جا رہے ہو، تو ایک بار سوچو کہ نکل رہا ہے نا
یہ سب تولا جائے گا. اور یہی چیز معتزلہ کو سمجھ میں نہیں آتی. اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا کیسے وزن ہوگا؟ وزن تو اس چیز کا ہوتا ہے تو قدر والی, کم والی, کمیت والی, جسم والی چیز کو لکڑی, لوہا, اسٹیل, پتھر, اس سے تولا جائے گا. یہ بات ہے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے تو یہ تکلیف پہنچانا غلط کام ہوتے کیا, تو یہ تولا کیسے جائے گا؟ جسم والی چیز تو ہے. معتزلہ اسے انکار کرتے ہیں میزان وغیرہ کچھ نہیں, لیکن کمال ہے قدرت الہی کا کیسے انکار کر رہے ہیں؟ یہ پتھر میں صرف اللہ نے دیا نا, وہ وزن ہو گیا. یہ لکڑی میں یہ سب کم والی چیزیں کہلاتی ہیں, کمیاں. اور یہ قول, فعل, یہ کیف والی چیزیں. پتھر, لکڑی, لوہا کم, اس میں صرف اللہ ہے, دینے والا وہی ہے نا. تو جو کم ہی قدر میں صرف دے سکتا ہے وہ کیف والی چیزوں کی دے سکتا ہے. اس کی قدرت کو ماننا چاہیے. تو وہ میدان قیامتی میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ باتیں تولی کیسی جاتی ہیں. اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ باتوں یا کاموں کو تولنے کا مطلب یہ ہے کہ رجسٹر تولے جائیں, جہاں وہ چیز لکھی جائے گی, جو چیز جتنی زیادہ گناہ والی ہوگی وہ اتنی خالی رہے گی. اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی سے پور ہاتھ میں 99 رجسٹر دے اس کو دیا جائے گا. 99 رجسٹر برائیوں, اور اس کو رکھ دیا جائے گا پلے پر. ظاہر ہے جس کے 99 رجسٹر اب صرف ایک ہی بچا, 99 برائیوں کا ہے, ایک اگر نیکی کا بھی آ گیا تو اس کا کیا بھلا ہونے والا, وہ پریشان ہوگا. لیکن وہ ایک رجسٹر جو آخر اس کو دیا جائے گا وہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب وہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نیکی کے پلے پہ رکھے گا تو یہ نیکی کا پلہ ہے, شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 99 رجسٹر پر بھاری ہے. یہ اللہ کا رحم ہے, اس کی رحمت ہے, اس کا فضل ہے. جس کو وہ چاہے گا اسے ملے گا. اسی لیے دنیا میں بھی اس کی چاہت کے مطابق دن گزارو. وہ جیسا چاہتا ہے, جو اس کی مرضی ہے, جو اس نے حکم دیا ہے, اس طرح کا کام کرو, اس طرح کی باتیں کرو, تاکہ میدان میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ان اعمال بنی آدم وقولہم توزن, اولاد آدم کے اعمال ان کے قول تولے جائیں گے. وقال مجاہد نے کہا القسطاس العدل بالرومیہ, یہ قسطاس یا قسطاس دونوں ہے. قسطاس یہ عدل انصاف کے معنی میں, رومی زبان میں قسطاس کا قرآن کریم میں آیا ہے. وزنوا بالقسطاس, وہاں پہ جو وزنوا بالقسطاس آیا ہے وہ قسطاس عدل کے معنی میں یہ بتا رہے ہیں ہمارے. وہ یقال القسط مصدر المقسط, اور کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مطلب. یہ باتیں جو ہیں جو ریلیٹڈ ہیں طلبہ سے, اس کو طلبہ سمجھ رہے ہیں, باقی حضرات سے سنیں حصول برکت کے لیے. وہ یقال القسط مصدر المقسط, کہ قسط مقسط کا مصدر. مقسط آپ جانتے ہیں بابے کس بات سے, بابے افعال. بابے افعال کا یہ کیا ہے, یہ سی کون سا ہے فائل. المقصد اقصتا یقصد اقصاتا ہوا مقصد, اور اس کے بعد یقصد اقصاتا ہوا مقصد. مقصد اسم فاعل سمجھے, اس کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کا مطلب القسط, اور القسط جو ہے ثلاثی مضروفی ہے کہ ثلاثی مجرد, ثلاثی مجرد. تو یہ کہنا ہے کہ قسط مقصد کا مطلب, مقصد یہ مزید بھی ہے, اس کا مطلب اقساط ہے, قسط نہیں. قسط تو ثلاثی مجرد. یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ قسط مقصد کا مطلب. اس کا جواب یہ دے گا کہ ہم مطلب کا مطلب ہے مادہ.
کہ مفسد کا مادہ جو ہے وہ آپ سین قاف آپ سین قاف وہ عابد اور یہ عابد کے معنی وہ عمل قاصد کو بن جائے اور رہا قاصد تو یہ ظالم کے معنی یہی عربی زبان کی ایک خوبی آپ سین قاف آپ سین قاف تین حرف ہے ایک اعتبار سے اس کا معنی آ رہا ہے انصاف کرنے والا اور دوسرے اعتبار سے اس کا معنی آ رہا ہے ظلم کرنے والا ظلم کرنا اور انصاف کرنا تو یہ تو اپوزٹ ہو گیا اسی کو ہندی میں کیا بولتے ہیں علم استاد مگر یہ عربی زبان کی یہ خوبی جو کسی اور زبان میں نہیں پائی جاتی کہ لفظ ایک ہی طرح کا ہو اور معنی اپوزٹ ہو اسی لیے اس موقع پہ بتایا جاتا ہے جیسے مولا مولا کا مطلب آقا بھی ہے اور مولا کا مطلب غلام بھی عربی کہی جاتا ہے اسی لیے کوئی مولانا کہے تو ایک بار کنفرم کر لیا کرو کیونکہ مولانا میں آپ نے ہمارا آقا آپ کو کہا ہے کہ ہمارا غلام ہم کو کہا بہرحال یہ بتا رہے عمر قاصد اول غیر قاصد وہ ظالم کے معنی میں ہے اب حدیث شروع ہو رہی پہلے سند جن راویوں نے بیان کیا حدثنا احمد بن اشتاق قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع بن زرع امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی احمد بن اشتاق یہ امام بخاری کے شیخ احمد بن اشتاق امام بخاری نے کس سے سنی احمد بن اشتاق اور احمد بن اشتاق کہتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل ہم سے یہ حدیث بیان کی محمد بن فضیل اور محمد بن فضیل کہتے ہیں عن عمارة بن القعقاع وہ کہتے ہیں کہ یہ مروی ہے یعنی یہ بیان کی گئی ہے کس کی طرف سے عمارة ابن القعقاع کی طرف عمارة ابن القعقاع کہتے ہیں عن ابی زرع کہ ان تک یہ حدیث پہنچی ابو زرع کی طرف ابو زرع کہتے ہیں عن ابی ہریرہ انہوں نے اس کو سنا ان تک پہنچی حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو براہ راست اس حدیث کو سنا حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ سے پہنچی حضرت ابو زرع کے پاس اب حضرت ابو زرع سے حضرت عمارة ابن القعقاع کے پاس ان سے پہنچی محمد بن فضیل کے پاس اور محمد بن فضیل سے سنی احمد بن اشتاق نے اور احمد بن اشتاق سے سنی امام بخاری اتنے واسطوں کے بعد یہ امام بخاری کے پاس یہ حدیث پہنچی اور وہ حدیث کیا ہے وہ سنیے جو فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتا حبیبتا کہ دو محبوب کلمے تو اللہ کو محبوب حبیبتان یا رحمان رحمان کو محبوب ہے مطلب رحمان کو محبوب ہونے کا مطلب ہے کہ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس سے محبت ہے اور اس کا وظیفہ اگر بنا لو انشاءاللہ تعالیٰ میزان پہ آ سکتے کیونکہ جو میزان کے تعلق سے آیت کریمہ اسی کے تحت امام بخاری کی حدیث بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں دو کلمے ہیں بہت چھوٹے سے دو کلمے ہیں دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے خفیفتان علی اللسان زبان پر بڑے ہلکے زبان پر بہت ہلکے ہیں ثقیلتان فی میزان اور میزان پہ بھاری دو کلمے رحمان کو پسند زبان پہ ہلکے اور میزان پر بھاری کیا دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو لوگ وظائف کے شوقین ہیں 100 مرتبہ روز وظیفہ بنانے اس کو پڑھنے کا پھر دنیا میں بھی اس کا فائدہ دیکھیں گے اور قیامت کے دن بھی اس کا فائدہ دیکھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار میں پڑھ رہا ہوں پوری سرحد کے ساتھ حدیث کو تمام الفاظ سے فارغ ہونے والے وہ بھی دوہرائیں اور اصول برکت کے لیے آپ سب اس کو دوہرائیں گے حدثنا احمد بن اشتاق قال حدثنا
محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب مدیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سیاد پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو اس وزن کی برکتوں سے ہم سب کو معلومات مولا ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے تمام انبیاء، تمام صدیقین، شہداء، تمام صالحین کے صدقے، حضرت امام بخاری کے صدقے مولا ہم سب پر کرم فرما، ہم سب پر رحم فرما، ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرما. مولا یہ طلبہ جو فارغ ہو رہے ہیں دین و سنت کا خاتم بنا، جن نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے مولا ان کے سینے کو ہمیشہ قرآن سے منور رکھو. مولا کریم ہم سب پر کرم فرما دے، بزرگ حاضر آئے ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما.
طلبہ دارالعلوم اہل سنت مولا سب پر کرم فرما، دارالعلوم اہل سنت کو ہمیشہ آباد رکھنا، شہر جبل پور اور دور دراز جہاں جہاں بھی لوگ ہیں دوسرے صوبے مولا دارالعلوم اہل سنت سے علم کی روشنی کو دور دور تک بڑھائے، مولا کریم حضور شیخ الاسلام کو صحت عطا فرما، حضور بابا ملت کے فیضان سے ہم سب کو معلوم ہو، حضور رسول کے ہم کے کرم سے سرفراز فرما، الہ العالمین مولا کریم علماء اہل سنت کے بازوں کو طاقت عطا فرما، مولا اس بزم میں دعائیں قبول ہوتی، مولا جس کی جو مرادیں ہیں اسے پوری فرما، جو پریشانیاں ہیں دور فرما، جو رکاوٹیں ہیں حل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے روزگار میں برکتیں عطا فرما، جب تک ہم سب کو زندہ رکھ اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ رکھ، موت دے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، الى روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والى ارواح جمیع الانبیاء والشہداء والصالحین والى ارواح جمیع المحدثین والمفسرین والعلماء والفقهاء والمجتہدین وخصوصا الى روح سیدنا الامام البخاری الفاتح. إن الله